آپ دیکھیں کراچی میں بھی تو اٹیک ہوتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, KPK کے اندر بھی ہوتا ہے, ایون پنجاب کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی منصوبہ سازی ہے پاکستان کے خلاف جو کہ پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمارے وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹر کا کردار, میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں, اگر وہ ادا نہ کرے تو شاید دشمن کو اس ملک کے اندر ایک سنگل بلاسٹ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو, کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ہم کنونشن وار کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, اور مسلمانوں میں ہم واحد ہیں, اور ویسے ہم 7ویں یا 6ٹھی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. اس بنیاد کے اوپر کبھی اس نے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر, کبھی صوبائیت کی بنیاد کے اوپر, کبھی لاسانیت کی بنیاد کے اوپر, اور کبھی محرومیوں کو بہانہ بنا کر اس بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر دہشت گردی کو, انتشار کو, افراتفری کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. آپ دیکھیں کہ معصوم بچے, عورتیں, جوان جو اپنی چھٹیاں منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں یا اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں, ان پہ وہ حملہ ور ہوتے ہیں نہتوں کے اوپر اور ان کو شہید کیا جاتا ہے. اس میں اپنی فورسز کو, لا انفورسمنٹ جتنی بھی ہماری فورسز ہیں, FC ہو, فوج ہو, پاکستان ریلوے ہو, ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ خراج تحسین میں اکیلا پیش نہیں کر رہا, پوری پاکستانی قوم پیش کر رہی ہے, اور دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ جو رسپونڈ ٹائم تھا وہ زیادہ تھا, کم تھا, اس میں کیا خرابیاں تھیں, اس کو چھوڑتے ہوئے جب وہ پہنچتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ سوئسائڈر کو انہوں نے قابو کیا, اس دوران ایک بھی کیجولیٹی نہیں ہوتی, ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوتی, ایک بھی شہادت نہیں ہوتی. یہ اب دنیا سٹڈی کرے گی کہ یہ پروفیشنلزم کی ایک انتہا تھی, معراج تھی. اور میں اپنے ان کمانڈوز کو, اپنے ان فوجی جوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے کم سے کم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26-27 کی فگر جو ہے یہ بہت زیادہ ہے, یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک جان کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک جان کی قیمت کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جیسے بہت سارے انٹلیکچوئلس, سو کالڈ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں نا جی, کہ فلاں جو ہے وہ اپنے پلاٹس کی خاطر, پیسوں کی خاطر وہ اپنی جان دیتے ہیں. تو کیا, میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں, آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا اس کو پلاٹ دوں گا. لاہور میں DHA میں لینا چاہے, وہ پنڈی کے DHA میں لینا چاہے, کسی جگہ لینا چاہے, وہ اپنا وہ بچہ مجھے دے دیں شہادت کے لیے, جو جب سب سے خوبصورت بھی ہو اور فزیکلی سب سے زیادہ فٹ بھی ہو. کوئی نہیں دے گا, کوئی اربوں میں نہیں دے گا, کوئی کھربوں میں نہیں دے گا. تو اس لیے جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ہمارے وہ کمانڈرز جسے زرار کمپنی کے کمانڈوز کہتے ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر, اور کم سے کم انہوں نے سمجھا. میں خود اور ہمارے بہت سارے لوگ جب رات گئے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے, ہمارے ذہنوں میں تھا کہ اگر 2 بھی پھٹ جاتے ہیں, 3 بھی پھٹ جاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا, اس کی ذات کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جو اس دہشت گردی میں ملوث تھے, بہت سارے مارے گئے ہیں, بہت سارے ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے, اب ہم سے فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ میں انڈر دا کارپیٹ بات کروں. نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا ہے اور حکومتی سطح کے اوپر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو بھی دہشت گرد ہوگا, جہاں ہوگا وہاں اس کا پیچھا کیا جائے گا. اور اگر وہ یہاں سے نکل کے کسی جگہ اور جاتا ہے, ہماری ملک سے باہر چلا جاتا ہے, تو وہاں بھی اس کو جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ پاکستانی فوج ہے جس نے پہلے بھی ایسے بہت ساری جو دہشت گردی کی جنگیں ہیں وہ لڑی ہیں, آج سے نہیں لڑ رہے, پچھلے 30 سال سے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا, اور ہماری یکجہتی بھی قائم اور دائم رہے گی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ راول پنڈی میں کسی بلوچ کو قتل کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کے کسی حصے میں کسی بلوچ کو مارا گیا ہو, کسی سندھی کو مارا گیا ہو, کسی پختون کو مارا گیا ہو؟ لڑائی جھگڑے آپس میں ہوئے ہوں گے, میں نہیں کہتا, اس کی میں گارنٹی نہیں کرتا,
لیکن صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر تو یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی سارا بلوچ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، سارا بلوچ جو ہے وہ سندھی کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی سیٹلر کے خلاف نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ یہ پسماندگی کا رونا روئیں یا جو مرضی کریں اس بنیاد کے اوپر یہ. لیکن دشمن کو کامیابی حاصل اس لیے نہیں ہوئی کہ 50% بلوچ آپ کا جو ہے وہ سندھ میں اور پنجاب میں ہے. 50% بلوچ، 40% وہ ہے سندھ کے اندر، 10% ہے وہ پنجاب کے اندر، باقی 50% ہے وہ بلوچستان کے اندر. لیکن آپ نے کبھی سندھ میں اور پنجاب کے اندر کبھی یہ لڑائی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں. دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے. جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سیکورٹی فورسز نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن کیونکہ پاکستان ریلوے پورے ہمارے پاکستان کو جوڑتا ہے، یہ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا تو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا جائے. یہ وہ والا ایسٹ نہیں ہے، یہ وہ ایسٹ ہے جو ہمارے دلوں کو بھی جوڑتا ہے، ہماری سرحدوں کو بھی جوڑتا ہے، اور ہمارے لیے یکجہتی کا ایک پیغام بھی ہے. اور ان کی ٹرینز کے نام بھی ایسے ہیں، کسی جگہ جعفر ایکسپریس، کہیں بولان ایکسپریس ہے، کہیں بہت مطلب کہ آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ، کہیں خوشحال خان کھٹک اپنے ہے، کہیں اپنا موسیٰ پاک کا نام ہے، بہاؤدین ذکریہ کا نام ہے. تو یہ بہت سارے پاکستان کی ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرتا ہے. یہ جو ہے یہ آپریشن سسپینڈ تھا اس واقعے کے بعد. میں اپنے ریلوے کے تمام، خاص طور پہ ڈی ایس ریلوے کی ساری ٹیم کو بھی، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بلکہ آپ بھی اس کو اکنالج کریں گے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں تو 24، 26، 27 کلومیٹر تک کوئی روڈ نہیں جاتی، روڈ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. پھر اسی پٹری کو استعمال کیا گیا ریسکیو کے لیے. ہمارے لوگوں نے فوری رسپونڈ کیا اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالا. جو وہاں سے نکل کے آئے تھے، پہنچ گئے تھے کسی اسٹیشن پہ، وہاں سے نکالا، پھر اس جگہ کے اوپر لے کے گئے اور وہاں سے ریسکیو کیا لوگوں کو. سیکیورٹی پرسنلز جو تھے وہ اس پہ بیٹھ کے وہاں تک گئے، وہاں سے واپس آئے، اور اس کے بعد اپنے ٹریک کو چند دنوں میں ہم نے ٹھیک کر لیا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 دنوں میں ہم 2 دن کے اندر ہم دوبارہ آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ پوری ریلوے کے جتنی ہمارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بھی خراج تحسین کے قابل ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے. اب ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے اندر اس آپریشن کو اس سے بڑھ کر جو پہلے شروع تھا یہاں پہ، یعنی یہاں پہ ہم 3 ٹرینیں چلاتے تھے اس آپریشن سے پہلے، یہی ہے جی. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگر بولان ٹرین جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ چلتی تھی، اب انشاءاللہ تعالی 7 دن جو ہے وہ بولان ٹرین جو ہے وہ ہم چلائیں گے. یعنی ہم دشمن کی اس کوشش کو ہم نے ناکام کر دیا کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں، ہم پشیمانی کی طرف چلے جائیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں. ہم بیک فٹ پہ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری ٹرینیں 3 چلتی تھی تو آپ اگر 6 اور اس میں شامل ہوں گے تو 9 چلیں گی یعنی. اور اس کے علاوہ آج میں نے جو بات کی ہے ڈی ایس صاحب سے، سی او صاحب سے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارے جو اسٹیشنز ہیں وہ ونریبل ہیں، وہاں پہ مطلب کہ فینس نہیں ہے، وہاں پہ سکینر نہیں ہے، وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس فورس اتنی نہیں ہے ریلوے پولیس کے پاس. ہم انشاءاللہ آئی جی صاحب نے چارج سنبھالے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 500 کے قریب انشاءاللہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. پہلے فیز ہیں، اس فیز کے اندر انشاءاللہ 70% جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ ہم جو اپوائنٹ کریں گے، ان کی تعیناتی کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ بلوچستان کے اندر کریں گے، اور باقی ہم باقی شہروں کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم 1000 کے قریب مزید کریں گے. اور اس کے لیے جو پکٹوں کی ضرورت ہوگی وہ ایف سی کے ساتھ اور
باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم نے آج پلان کیا ہے اور اس پلاننگ کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے. پہلی جو ہماری ٹرین ہے کل پشاور سے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی. پرسوں انشاءاللہ یہاں سے ہم فل فلیج جعفر ایکسپریس کو جو ہے پشاور کے لیے روانہ کریں گے اور اس کے لیے پھر بولان وہ ایکسپریس جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے چلائیں گے اور وہ 2 دن کی بجائے ہم 7 دن چلائیں گے. اور سیکیورٹی کے انتظامات ہم نے کر لیے ہیں. یہ واقعات قوموں کی زندگی میں آتے ہیں, بڑے بڑے واقعات آتے ہیں, پوری دنیا میں آتے ہیں اور قومیں وہی ہیں جو اس کا مقابلہ کرتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم 29 تاریخ کو ہم ویسے ٹوٹل وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق پورے پاکستان میں 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں عید کے لیے. پہلے 2 چلتی تھیں, 3 چلتی تھیں. اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے احکامات کے مطابق ہم 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ٹرین جو ہے وہ اس میں 5 میں سے 29 تاریخ کو یہاں سے اسپیشل ٹرین چلے گی عید کے لیے. اس کے علاوہ جو عید کے دنوں میں پہلے دوسرے اور تیسرے دن کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے کہنے کے مطابق ہم نے اکانومی کلاس کے لیے رکھا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے سارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے کا ان کے ساتھ مل کے ہم SC/PSD پہ بھی ایسے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی ہوں گے اور جو ہمارے اسٹیشنز کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے بھی. اپ لفٹنگ کے کارگو کی بات کی ہے کہ کارگو کے حوالے سے ہمارا جو پہلے سے جو فریٹ ٹرینز چلتی تھیں ان کو ہم ریسٹور کریں. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو 2003-04 میں ہماری ٹرین چلا کرتی تھی اس کے لیے بھی میں نے CO صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے پلان مانگ لیا ہے تاکہ ہم بجائے ٹرینوں کو کم کرنے کے ہم بلوچستان کی ٹرینوں میں کم از کم وہاں پہ پہنچ جائیں جو 2003-04-05 میں چلتی تھی وہ اب ہم آنے والے وقت میں بھی چلانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ان کو میں نے بتایا کہ کچھ کام ہم ٹھیک ہے بجٹ کے ذریعے ہوں گے لیکن کچھ کام ہم خود کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ نہ ٹرین جانے میں لیٹ ہوگی نہ آنے میں لیٹ ہوگی, یہ پرائرٹی میں شامل ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کسی کے ساتھ کمپرومائز اس پہ نہیں کیا جائے گا. سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد پورے پاکستان میں ہم کروا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ کوئٹہ پہ بھی ہوگا. صفائی ہے, صفائی بھی ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں, صفائی میں بھی کوئی اتنا پیسے نہیں لگتے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن پہ لگیں گے اس پہ ہم زور نہیں لگائیں گے, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود کریں گے. تو یہ اقدامات ریلوے کے حوالے سے. باقی کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ لمبی ایک فہرست ہے. ہم اپنی پراپرٹیز بھی جو انکروچ ہیں وہ بھی ہم نے کہہ دی ہے کہ ان کو بھی ہم وہ جس کے پاس ہے جس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ بھی واپس لیں گے. اپنی جو پرائم جگہیں ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی ہم ملٹی پرپز پوری پاکستان کے اندر کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور کے اندر زمین ہم بیچ نہیں سکتے لیکن JV کے اوپر انشاءاللہ بڑی بڑی ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے 14 سکول ہیں جو ہمارے ریلوے کے امپلائز کے بچے پڑھتے ہیں, وہ تقریباً ان کی تعداد ہے کچھ تقریباً 4800. ہم 4800 بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر کے. اسی طرح ہمارے 8 بڑے ہاسپٹل ہیں پرائم جگہوں پہ ہیں, کوئٹہ سے لے کے لاہور, لاہور سے لے کے کراچی, ہر جگہ کے اوپر. وہ 8 کے 8 ہم اپنے امپلائیز کے لیے. اب وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی کے پاس انجیکشن نہیں کسی ہاسپٹل میں, کسی جگہ انڈور کے لیے پیشنٹ کو داخل ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا صاف نہیں ہے. ان کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ فیسلٹی اپنے امپلائیز کو دینے جا رہے ہیں جو امیر ترین لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے لیتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ یہ وہ کام ہے جس پہ ہمیں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا. ML1 کب بنے گی, 2 کب بنے گی, 3 کب بنے گی, اس کی پلاننگ ہم آپ کو 5 اور 6 مہینے کے اندر اندر دیں گے. لیکن جو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہمارا کارگو ٹرین ہے کراچی سے چلنے والی, اس پہ کارگو کا ہمارا اب میں نے ایک مثال دی CO صاحب کو کہ 3000 کنٹینر نکلتا ہے کراچی پورٹ سے اور ہم وہاں سے 200 اٹھاتے ہیں, باقی سارے وہ ٹرالوں پہ اور ٹرکس پہ جاتا ہے. تو وہ ہماری ٹرین پہ کیوں نہ آئے, تو اس سے ہم کمائی کیوں نہ. لیکن جو ہماری پیسنجر ٹرین ہے جس کو ہم نے پرائیویٹائز بھی کیا ہے, اس نے 2023 میں 39 ارب کمایا,
2024 میں 47 ارب کمایا، اور اب ہمارے آنے کے بعد اور جو ٹارگٹ ہم نے دیے ہے ہماری ٹیم سی او صاحب کی نگرانی میں اور چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں، وہ ہم نے دیا 55 ارب روپے کا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسنجر ٹرین میں اس طرح ریونیو کما رہے ہیں تو دنیا پوری چلتی ہے کارگو کے اوپر، فریٹ ٹرین کے اوپر، اور پیسنجر ٹرین کو سبسیڈائز کرتی ہے۔ تو یہاں حالت ہماری یہ ہے کہ ہم 4% اٹھاتے ہیں پورے پاکستان کا کارگو کا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بغیر ML1 بنے 2 3 بنے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اضافہ کریں گے۔ وہ بھی ٹارگٹ ہم نے دے دیا ہے، اس ٹارگٹ کو بھی ہم 2-3 دنوں میں پبلش کریں گے تاکہ وہ ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے۔ یہ میری آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے چند گزارشات تھیں، ایک ہماری جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، ایک پورے ریلوے کے سیٹ اپ کے حوالے سے، اس کو ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کوئی کوشچن ہے آپ کی طرف سے تو میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بات رہ گئی، پھر میں جو ہمارے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے میکینک تھے نا جو پولیس کے، نہیں ادھر والے جو تھے ابھی، پولیس کا سپاہی، نہیں پولیس کا سپاہی وہ ادھر مانسیرا کے تھے، ادھر کا تھا، وہ ادھر کا تھا، میکینک جو تھا وہ ہمارا مانسیرا۔ جو ہمارا پولیس کے اپنا جوان شہید ہوا ہے نا جی یہاں سے جس کا تعلق تھا، اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ آج ہم 52 لاکھ آج ان کے حوالے۔ یہ قیمت میں پھر بار بار کہتا ہوں، یہ پیسے جو ہے وہ قیمت نہیں ہے کسی کی جان کی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹوکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فیملی کے لیے کہ ہم اس کو اکنالج بھی کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کی شہادت کو اکنالج کر رہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ بھی آج آپ کے سامنے ہم ہینڈ اوور کر دیں گے تاکہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ والا جو کام لمبے ہوتے ہیں کہ اناؤنس ہو جاتی ہے کمپنسیشن لیکن دی نہیں جاتی۔ یہاں بھی کئی حادثات ہوئے ہوں گے جہاں پہ میرا خیال ہے اناؤنس ہوئی ہوگی اور آج تک نہیں اس کی کمپنسیشن دی گئی۔ آپ کوئی کوشچن کر رہے ہیں؟ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ سیکورٹی کے جو ہے معاملات ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، اس یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں تھا، یہ بڑا واقعہ ضرور تھا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں کیونکہ بلوچستان میں جو ٹریک ہے یہ کئی کلومیٹر تک ہے اور جو ہے ان علاقوں میں پہاڑی راستوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ تو اس کو کیسے آپ لوگ جو ہے بنائیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اس بارے میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ تمام کو سیکورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں ہے۔ جامع پلان کیا ہوگا؟ وہ کہیں سے بھی آپ اڑا دیتے سے پہلے ٹریک اڑاتے رہے ہیں، ریلوے ٹریک پر جو حملہ کرتے رہے۔ دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ جو ہاسپٹلز فعال کریں گے، مرچ ہاسپٹل سے لوگ جو کافی مستفید ہوتے ہیں وہ بند ہے مکمل، اسے کب فعال کریں گے؟ اور اس طرح تمام جو ہاسپٹلز ہے یہ جو ریلوے کے جو تمام ہے جو عوام کے لیے فلاح کے اور بہبود کے لیے جو ادارے کو تمام جو ہے فعال ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور میں نے تو خود اس کو ایڈمٹ کر کے تو بات شروع کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ غیر اعلانیہ دشمن کی طرف سے جنگ ہے اور جو صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، وہ پورے پاکستان میں جس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے، سیکیورٹی دینا ممکن نہیں، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور پیرائے میں بات کی ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں یا دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں پوری بریفنگ پریزنٹیشن سے ابھی گزر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ریلوے کے جتنے پیسنجر ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم ٹرین چلانے جا رہے ہیں، ٹریک سے لے کے پیسنجر ٹرین کو منزل مقصود تک پہنچانے تک ہم نے فول پروف انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی اپنے لوگوں کو فراہم کرنی ہے اور اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، وہ ہم فراہم کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ دوسرا آپ نے جو ہاسپٹلز کا ذکر کیا ہے، مچھ والا، یہ مجھے بتا دیں گے اب مچھ بند ہے یا دوسرے چل رہے ہیں؟ یہ سب کو ہم انشاءاللہ تعالی اپ لفٹ کریں گے۔ ہم نے 6 مہینے مانگے ہیں، 6 مہینے ہمارے منہ سے نکلا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اسکولوں کو بھی اور ان ہاسپٹلز کو بھی اسی طرح جس طرح ہم نے پیسنجر ٹرین کے اندر اپنے کامیابی حاصل کی ہے، اسی طرح ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں نا، اگر اسکول پرائیویٹ میں کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو ہمارا بینچ مارک ہے کہ وہ 5000 بچہ ہمارا اسی طرح پڑھے گا، اور اگر وہ 1500 2000 ادھر دے رہا ہے اس وقت تو وہ ادھر بھی اتنے ہی پیسے دے گا۔ دوسرا وہ لے گا وہ کوالٹی ایجوکیشن، آج وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں لے رہا۔ اگر میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کا میڈیا ہے کسی اسکول کا بھی، لیکن جو اچھے اسکول ہیں وہ اگر آ کے اڈاپٹ کرتے ہیں، کراچی کا اسکول، کوئٹہ کا اسکول، لاہور کا اسکول، تو آپ ان بچوں کی ایجوکیشن کی کوالٹی دیکھیں نا، یہاں سے یہاں چلی جائے گی۔ تو یہ اس میں تو کوئی اتنی بڑی ہماری سائنس نہیں لگتی، کوئی پیسہ نہیں لگتا کہ ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہاسپٹل کا آپ نے سوال کیا ہے اس کا بھی یہی ہے، انشاءاللہ انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے
کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے اچھا ہم رن کر کے دکھائیں گے ان ہاسپٹل. 3 سال 4 سال سے بڑے اسکینرز مانگے ہوئے کوئٹہ کے لیے 3 اسکینرز جو ابھی تک انہیں نہیں ملے. اسی طرح جو انجنس کی صورتحال ہے اس میں بھی یہاں پہ بلوچستان کو کافی مشکلات ہیں. اور جو ریلوے کے سر امپلائز ہیں ان کی سیلریز کا کیا میکنزم ہے, کیونکہ یہ بھی کافی بہت مشکلات ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکینر صرف کوئٹہ میں نہیں, میں تو ایڈمٹ وہ بات کرتا ہوں سب کے سامنے, اچھی بات کوئی بتا دی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ میں کیسے چھپا سکتا ہوں آپ سے یا کسی سے کیسے چھپا سکتا. اسکینر کوئٹہ میں بھی نہیں ہے, پنڈی میں بھی نہیں ہے, اسکینر لاہور میں بھی نہیں ہے, اسکینر کراچی میں بھی نہیں ہے, اگر کہیں ہے تو خراب ہے. ان سب کا ہم نے جسے کہتے ہیں پیکج بھی بنایا ہے. ابھی کوئٹہ اسٹیشن کے حوالے سے ہم نے ایسٹیمیٹ بنا لی ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ سے لے کے اس کی فینس سے لے کے, کیونکہ آپ کو دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں کے اوپر دیوار ہے ہی نہیں. ان ساروں کا ایسٹیمیٹ بنا کے, یہ گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم سیلف فائنانس کی بنیاد کے اوپر جلد شروع کر دیں, عید کے فوراً بعد شروع کر دیں. اسی طرح پورا پیکج بنائیں گے پورے ٹریک ML1 کا. ان ساروں کو اپ لفٹ ہونے کی ضرورت ہے. کہیں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں, اگر ہیں بھی ہیں تو برائے نام ہے. تو اس لیے آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ ہے, لیکن ان سب کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. جس طرح آئی جی صاحب کو اپنے 500 بندوں کو ٹرینڈ کر کے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے کم از کم 6 ماہ چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ریکروٹ کر رہے ہیں کسی بندے کو اور اس کو نہ کوئی ٹریننگ ہے, نہ کوئی اس کو ویپن کی ٹریننگ ہے, نہ اس کو کوئی انٹیلیجنس کے بارے میں اس کو کوئی علم ہے, نہ اس کو دشمن کے وار کے بارے میں کوئی علم ہے, تو اس کو لا کے کسی جگہ کھڑا کر دیا جائے. تو اس لیے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر سے آپ وہی پتہ بندہ جو جیسے بینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ایسے نہیں لا سکتے. اس کے لیے ٹائم ہے. لیکن ہم جو لوگ ہمارے پاس کسی اور جگہ موجود ہیں, پنجاب کے حصے میں, سندھ کے حصے میں, وہ آئی جی صاحب نے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کرٹیکل ایریا جو ہمارے بلوچستان کے ہیں اپنی فورس کو وہاں سے وڈرا کر کے ادھر لے کے آئیں گے. 6 مہینے میں 2 بڑے واقعات ہو گئے ہیں. ریلوے نے اپنی انٹرنل اسکروٹنی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے اپنے لوگ اس کی سہولت کاری میں ملوث تھے؟ کیونکہ بہت سینسیٹیو انفارمیشن لیک ہوتی ہے. آپ نے فریٹ ٹرین کی بات کی, یہاں سے تفتان تک جو ٹریک ہے وہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں اس سے یا تو پٹری سے ٹرین اتر جاتی ہے یا وہ ریت میں دھنس جاتا ہے اور وہ کئی دن بند رہتا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور جو بلوچستان سے ٹرینوں کی آپ نے بات کی, 2 کر لینا ٹائم فریم ہے, یہ ٹرینیں بحال کرنے کا ٹائم فریم ایک ایک کریں گے نا تو وہ 3 اکٹھے پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے لوگ کوئی شامل نہیں, الحمدللہ پاکستان ریلوے کا کوئی شخص جو ہے کراچی سے لے کے کوئٹہ تک آج تک کسی انسیڈنٹ میں شامل نہیں رہا. لیکن جو لوگ شامل رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ فیسیلیٹیٹر کون ہوتا ہے, کون موٹر سائیکل دیتا ہے, کون گھر دیتا ہے, کون گھر سے نکالتا ہے, کون ٹریننگ دیتا ہے, کہاں کس گھر سے نکلتا ہے, کس محلے سے نکلتا ہے. یہ تو آپ زبان زد عام ہے سب کو. وہ فیسیلیٹیٹر کا ذکر میں کر چکا ہوں, وہ ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر قوم سے اس کا تعلق ہے. اس میں کوئی, اور پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی تو کوئی نہ مذہب ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی قوم ہوتی ہے, نہ ہی اس کی کوئی نسل ہوتی ہے, نہ ہی کوئی اس کا رنگ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جس محنت کے ساتھ, ایک تو شہادتوں انہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں, اس میں 2 ریلوے کے اور باقی زخمی بھی ہوئے ہیں. اور جس طرح باقی لوگوں کی بات آپ نے کی, ٹریک کی بات کی, آپ نے فریٹ کی بات کی, اس پہ میرا بڑا فوکس ہے, ڈے 1 سے فوکس ہے. وہ صرف آپ کے کوئٹہ کی بات نہیں میں کر رہا. ہمارے پاس پنڈی کے ٹریڈرز آئے, ہمارے پاس ملتان کے آئے, فیصل آباد والے آئے, ایون کوئٹہ کے آپ آ رہے ہیں جو ایک پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی فریٹ ٹرین استعمال کرنا چاہتے ہیں, کارگو استعمال کرنا چاہتے ہیں, سستا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں ابھی آپ کے آنے سے پہلے. اور جو بات ابھی آپ نے پیسنجر ٹرینز کی, وہ پرانی ٹرینوں کی ریسٹوریشن کی بات کی ہے, وہ سی او صاحب کو بتا دی ہے, انہوں نے یہ بھی لکھ لیا ہے, انہوں نے فریٹ والا بھی لکھ لیا ہے. یہ ٹائم فریم جا کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بنا کے میرے سے یہ وہ بات کرتے ہیں پچھلے 25 دنوں میں جس کو یہ پورا کر دیتے ہیں. یہ میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. تو اب مجھے امید ہے کہ جو مجھے ایک ٹائم فریم دیں گے, میں ٹائم فریم کے ساتھ چلتا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹائم فریم کے بغیر تو صرف پریزنٹیشن لینا, اٹھ کے چلے جانا اور یہ کیمروں کے سامنے بات کرنا, یہ ہم تقریباً 30 سال سے کر رہے ہیں. اب کوئی شوق نہیں ہے, اب یہ ہے کہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو ہم کیسے نبھاتے ہیں ایز اے پاکستانی, اور جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس پاکستان کی طرف سے وہ کس حد تک سچائی کی بنیاد کے اوپر. میں یہ نہیں کروں گا کہ اپنا یہ جو جعفر ایکسپریس کا نام صبح میں
کوئی اور نام لکھ کے تو اس کو تبدیل کر کے میں اس کی اناگوریشن کرتے ہوئے آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. نہ ہی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے ہاں نام ان کے رکھے جائیں گے جنہوں نے اس ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور آج اس ملک میں اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو سے منسوب کریں گے آنے والی ٹرینوں کو بھی, اور جو ٹرینیں جس نام سے چل رہی ہیں وہ بڑے نام ہیں, چھوٹے نام نہیں ہیں. ان ناموں کو انشاءاللہ ہم زندہ و تابندہ رکھیں گے. ریلوے کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے تقریباً 1985 کا ہے. اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 1985 میں کمیونیکیشن بیچارے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کئی گھنٹوں بعد یہاں اطلاع پہنچتی ہے. اس کو آپ اسٹور کرنے کے لیے آپ کیا کریں. نیکسٹ یہ کہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے جو ریسٹ کر دیے, اس میں ریلوے کو کتنا نقصان ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ ریسٹور کریں, ریسٹور تو اس کو کیا جاتا ہے نا جو پہلے سے موجود ہو. آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. ہم ریلوے کو ہر صورت یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے ہمارا پورا ایک پلان ہے جو ہم عید کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ سے لے کے وائی فائی سے لے کے اس کی سرویلنس سے لے کے ہر چیز جو ہے انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو آپ جب 117 پہ جائیں نا تو وہاں پہ آپ کو رسپانس نہیں ملتا. اب دنیا بڑی جیسے آپ نے کہا بہت آگے چلی گئی ہے, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جب 117 پہ جائیں نا تو وہ آپ سے پوچھے اردو میں بات کرنی ہے کہ انگریزی میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو فوری رسپانس دے آپ کو. اور انکوائری میں جانا ہے یا کسی اور چیز میں آپ نے کارگو کے حوالے سے کیا, وہ سارا سسٹم ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لگے گا. کوئی بات نہیں, میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. کوئی آڈٹ کیا ہے کہ سیکیورٹی غفلت کہاں تھی. کوئی بیٹی ٹریک جو ہے نا وہ ٹریک کی بھیڑی ہوئی تھی اور یہاں پہ آپ لاکھوں کروڑ روپے دیتی ہیں ایف سی کو دیتے ہیں, ان کی چیک پوسٹیں ہیں, انہوں نے بی ڈی کلیئرنس کی کہ نہیں کی. غفلت کہاں پہ ہوئی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئے تھے وہ بڑے بچے تھے یا بڑا سکون سے انہوں نے آ کے یہ سارا کچھ, اور ان کو پتہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے پوری ریکی کی ہوگی, پوری ٹریننگ لے کے آئے, پورا انہوں نے اب ایک جدید قسم کا کام انہوں نے کیا ہوگا. کوئی آئی ڈی ایسی لگائی ہوگی جو ملتی جلتی ہوگی آپ کے, میں نام نہیں بتانا چاہتا, وہ آپ کے جو پٹری کا ایکوپمنٹ ہے اس سے ملتی جلتی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں اس نے کر کے, اور اس کے پیچھے کون کون لوگ بیٹھے ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے کس ملک کے اندر کن کن لوگوں سے ان کا رابطہ تھا. اب وہ انہوں نے صرف ان کو بندوق دے کے نہیں بھیجا, انہیں پوری ایک پلاننگ کے ساتھ بھیجا ہے. اور میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے. اگر دشمن نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے نا, جو بھی دشمن ہے ہمارے ارد گرد, وہ جس نے لڑنا ہے اعلانیہ ہمارے ساتھ لڑے آ کے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کی اپنی آبادی موجود ہو, اپنے لوگ موجود ہوں, اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ اس گھر میں فلاں جگہ کے اوپر فلاں فلاں فیسیلیٹیٹر بھی ہے, تو آپ اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب وہ پہنچ بھی گئے ٹرین کے پاس تو انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا کہ کوئی ایسا بڑا حادثہ نہ ہو جائے. اس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ریسکیو کیا. تو اس لیے اس غیر اعلانیہ جنگ میں نام ایف سی کی وہ دیکھیں سب سے پہلے شہادت کس نے دی ہے, وہ پکٹ کے اوپر موجود ایف سی کے ہمارے جوان تھے جنہوں نے اپنی شہادت, اور مارنے والا ویسے ہی جو ہے وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے. تو یہ اس صورتحال میں نہ میں اس کو سیکورٹی لیبس کہتا ہوں سر, نہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میں ان شہادتوں کو تو ہم گن ہی نہیں رہے جو 12,000 شہادتیں ہو چکی ہیں. کوئی گنتا ہے 20,000 ڈسیبل ہو چکے ہیں, وہ بھی تو کسی کے ماں کا بیٹا ہوگا, کسی ہماری بہن کا سہاگ ہوگا. ابھی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی 28 دن 30 دن شادی کو ہوئے ہیں, تو وہ بھی تو اپنے ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں میں گئے ہیں 10 دن پہلے, 20 دن پہلے, 1 مہینہ پہلے وہاں شادیانے بجائے جا رہے تھے. تو اس وقت ہمیں اس طرف جانے کی بجائے کہ غفلت میں جانے کی بجائے ہمیں یہ پیغام دینا ہے سب نے مل کے, وہ انٹلیکچوئلز ہو, پولیٹیشین ہو. میں تو بڑے کلیئر اور کرسٹل ہوں اس معاملے میں کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ اکٹھے ہو کے کرنا ہے. یہ دہشت گرد کے بارے میں اگر آپ کوئی نرم رویہ اپنائیں گے نا, دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہو سکتی, کسی دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہو سکتی. جو پاکستان کی فیڈریشن کو مانتا ہے جان حاضر ہے اس کے لیے ایک دفعہ مذاکرات نہیں 10,000 دفعہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. اور ہم میں سے جو مذاکرات نہیں کرتا وہ پاکستان کا حامی نہیں ہے, پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے. اور جو پاکستان کی فیڈریشن کو نہیں مانتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پھر کوئی, ہم اس کو نہیں مانتے, سیدھی سمپل سی بات. عباسی صاحب, کیا لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ یا آپ کا کوئی آفیسر یا سی او صاحب سفر کریں گے سر ٹرین؟ دیکھیں بالکل یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آؤں گا, سفر کروں گا.
مجھے تو اب بھی میں جانے کے لیے تیار ہوں. میری کوئی کمٹمنٹ نہ ہوتی تو میں صبح بھی رک جاتا. میری امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ، میں یہاں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے آپ ساتھ کے لے کے چلے جائیں باہر، میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو میں یہاں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آئیں، جتنے مرضی گھنٹے بیٹھیں. میں چوتھی میٹنگ کر رہا ہوں. جی دیکھیں نا، ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر تو ہم نے سیکیورٹی یہاں پہ ڈسکلوز کر دی تو وہ سیکیورٹی نہیں رہے گی. لیکن جو میں نے پریزنٹیشنز لی ہیں، جو آئی جی صاحب نے، ہم نے سب نے مل بیٹھ کے جو پلان کیا ہے، اس سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ ہم بہتر سیکیورٹی، پہلے سے بہتر سیکیورٹی نہیں، اس سے بھی بہتر سیکیورٹی فراہم کریں گے. لوگوں کی جانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جانے بچانے والا بھی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری ٹرینز جو ہیں باحفاظت منزل مقصود تک لوگوں کو پہنچائیں گی، اور وقتاً فوقتاً ہمارے لوگ بھی، ہم بھی اس ٹرین میں سفر کر کے یہ بتائیں گے کہ ہاں یہ محفوظ سفر ہے. جس طرح ہم نے یہ ظاہر ثابت کیا ہے کہ اگر 2 دن چلنے والی، اگر ہم اتنے ڈرے ہوتے ہیں، اگر اتنے سیکیورٹی کے فلاز ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم 2 دن والی ٹرین کو 7 دن میں کیوں کنورٹ کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ بھی بہانہ بنا سکتے تھے عید کے بعد ہم شروع کریں گے. ہاں جو نقصان والی بات میرے بھائی نے کی، ابھی آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے اور بات، ابھی میں اس جعفر ٹرین کا انسپیکشن بھی کر کے آیا ہوں، یا آپ معائنہ کہہ سکتے ہیں انسپیکشن، میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں. اب دیکھیں جہاں جہاں پہ اس کو لگی تھی، بلٹس لگی تھی، جہاں ڈیمیج ہوا تھا، ہماری جعفر وہ بہترین طریقے سے، اسی طریقے سے، حالانکہ یہ 1964 اور 70 اور 80 کی کوچز ہیں جن کو ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، جس میں 230 کے قریب ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ 46 پہنچ چکی ہیں. باقی ہم اپنی کیریج فیکٹری میں بنا رہے ہیں، لیٹسٹ ہیں، 160 180 کی سپیڈ کی ہیں، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 27 کی دسمبر تک، یعنی ہر مہینے میں 4 5 3 ملتی جائیں گی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی 186 جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے چاہے تو 2027 کی جون تک مکمل کر لیں گے. پھر ہم ان لیٹسٹ کوچز کے ساتھ اپنے لوگوں کو ادھر ایک منزل سے دوسری منزل لے کے جائیں گے. منسٹر صاحب، ریلوے کے ملازمین کا جو ہے تنخواہوں کا ایک شدید مسئلہ چل رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کیا ٹائم فریم دو گے؟ اس وقت جی بولیں. دوسرے بلوچستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ نئے کوچز سے وہ بھی مستفید جی بالکل کیونکہ آج آپ نے کوچ کی جی نہیں، میں نے دیکھ لی اور میں نے آپ کے سوال سے پہلے جواب بھی دے دیا. پہلی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ تک کوئی پینڈنگ ہے؟ جی کوئی پینڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیلری پینڈنگ نہیں ہے، سب دے دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی. اور دوسری بات رہے گی کوچز کی، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ہم جوں ان کوچز کو ہمارے پاس آئیں گی اور ہم پرائرٹی کے اوپر بلوچستان کو رکھیں گے. ٹرین کو جو ہے بولان میں ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جائے گی، اگر نگرانی کی جائے گی تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا؟ ہاں وہ ابھی ہم نے پلان کرنا ہے. اتنے دیکھیں نا، یہ تو ہم نے نکالا ہے، جیسے آئی ٹی کی، CCTV کیمراز کی، یہ سارا ہمارا جو ہے آنے والے بجٹ کے اندر ہم سارا لے کے جا رہے ہیں. کام شروع ہو گیا ہے. جیسے آئی جی صاحب نے اپنی سیفٹی کے حوالے سے، اپنی اس کی پولیس کی کیپیسٹی کو اپلفٹ کرنے کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے، پھر ویپنز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو وہ اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوشچن مو گئے نے ہو گئے ان کا مو گئے انہیں کوشچن